آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک درمیانے قد اور سمارٹ جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ میز پر مختلف رنگوں کے فون موجود تھے اور نوجوان سامنے ایک آفس فائل رکھے اس پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ چند لمحوں بعد سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو نوجوان نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ہاتھ بڑھا کر سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس، راجر بول رہا ہوں، فلیگ مشین ٹولز کارپوریشن، نوجوان نے بڑے باوقار سے لہجے میں کہا۔ عزت کلب سے مارتھا بول رہی ہوں باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی تو راجر بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ، کیا تم محفوظ فون سے بات کر رہی ہو؟ راجر نے پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، کیا بات ہے؟ کیوں کال کی ہے؟ راجر نے کہا۔ باس، اوکیشیا سے باس افندی کو پرنس آف ٹھمب کی کال موصول ہوئی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، کیا بات ہوئی ہے؟ راجر نے چونک کر پوچھا۔ باس، اس پرنس نے باس افندی کو اطلاع دی ہے کہ چونکہ حکومت پاکیشیا نے ریڈ فلیگ کے خلاف مشن کینسل کر دیا ہے اس لیے اب وہ مصر نہیں آ رہا، مارتھا نے کہا۔ کیا اس گفتگو کی ٹیپ تم نے حاصل کی ہے؟ راجر نے پوچھا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم یہ ٹیپ مخصوص انداز میں بھجوا دو، لیکن محتاط رہنا، کسی کو شک نہ پڑ جائے تم پر، راجر نے کہا۔ میں ہر طرح سے محتاط ہوں باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، پھر یہ ٹیپ فوراً مجھے بھجوا دو، راجر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور پھر سفید رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فراز کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لوگی سے بات کراؤ، میں راجر بول رہا ہوں، راجر نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، لوگی بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی۔ راجر بول رہا ہوں، اپنے آفس سے، راجر نے کہا۔ یس باس، حکم، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ عزت کلب کی مارتھا تمہیں پیکٹ پہنچائے گی، تم اسے انتہائی محتاط انداز میں میرے آفس بھجوا دینا، راجر نے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور راجر نے ریسیور رکھا اور ساتھ پڑے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنائی تھی۔ لوگی کا آدمی ایک پیکٹ لا رہا ہے، اسے فوراً میرے آفس پہنچا دو، راجر نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور راجر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھا اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، راجر نے کہا تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں خاکی کاغذ میں بند ایک پیکٹ تھا اور نوجوان نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں پیکٹ راجر کے سامنے رکھا اور پھر واپس چلا گیا۔ راجر نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹیپ ریکارڈر نکالا اور اسے میز پر رکھ کر اس نے پیکٹ کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ نکالا اور اسے ٹیپ ریکارڈر میں لگا کر اس نے بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد ٹیپ سے افندی کی آواز سنائی دی۔ افندی بول رہا ہوں، افندی نے کہا۔ پاکیشیا سے پرنس آف ٹھمب کی کال ہے باس، مارتھا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، بات کراؤ، افندی نے چونک کر کہا۔ ہیلو، پرنس آف ٹھمب بول رہا ہوں، پاکیشیا سے، اس بار عمران کی چمکتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر افندی اور عمران کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو راجر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا اور پھر سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سپر کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ راجر بول رہا ہوں، جناب کنگ سے بات کرائیں، ایک انتہائی اہم بات کرنی ہے، حوالے کے لیے انہیں ریڈ فلیگ کا نام لے دیں، راجر نے کہا۔ ہولڈ کریں، میں پوچھتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، راجر نے کہا۔ ہیلو، کنگ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ میں راجر بول رہا ہوں جناب، باس ولسن نے آپ کو میرا حوالہ دیا ہوگا جناب، راجر نے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو تم سے بات ہو رہی ہے، ورنہ شاید تم ساری عمر مجھ سے بات کرنے کی حسرت میں رہ جاتے، دوسری طرف سے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا گیا۔ بالکل جناب، یہ میرے لیے واقعی انتہائی اعزاز کی بات ہے
کہ میں جناب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ راجر نے کہا، گڈ، اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، باس نے جو کام آپ کو دیا تھا جناب وہ کینسل ہو گیا ہے۔ راجر نے کہا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، کھل کر بات کرو، مجھے الجھی ہوئی باتوں سے شدید نفرت ہے۔ کنگ نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، جناب باس ولسن نے آپ کو ٹاسک دیا تھا کہ پاکیشیائی ایجنٹ کائپر کالونی کی کوٹھی نمبر 8A بلاک میں پہنچنے والے ہیں، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچیں تو آپ کے آدمی اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیں گے۔ راجر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں، اور میرے آدمی مسلسل اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں کوئی نہیں پہنچا۔ مجھے باقاعدگی سے رپورٹیں مل رہی ہیں۔ کنگ نے کہا، جی، ابھی مجھے حتمی اطلاع ملی ہے کہ اب یہ لوگ نہیں آ رہے۔ ان کی حکومت نے ان کا مشن کینسل کر دیا ہے، اس لیے میں نے فون کیا ہے کہ آپ اس کوٹھی کی نگرانی اب ختم کرا دیں۔ راجر نے کہا، تم اپنے باس سے بات کرو اور ولسن سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے براہ راست بات کرے۔ کنگ نے جواب دیا، بہتر جناب۔ راجر نے کہا، پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیو اسکائی کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، دارالحکومت سے راجر بول رہا ہوں، باس ولسن سے بات کرائیں۔ راجر نے کہا، یس، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، ولسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ولسن کی مخصوص آواز سنائی دی، باس میں راجر بول رہا ہوں۔ راجر نے کہا، او ہاں، کیا ہوا؟ کیا مشن مکمل ہو گیا؟ دوسری طرف سے چونک کر اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا گیا، باس، پاکیشیا حکومت نے مشن کینسل کر دیا ہے۔ میں نے کنگ سے بات کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ آپ اس بارے میں ان سے براہ راست بات کریں، اس لیے میں نے آپ کو کال کیا ہے۔ راجر نے کہا، کیا مطلب؟ کیسے اطلاع ملی ہے؟ ولسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، مارتھا نے ٹیپ بھیجا ہے، پاکیشیا سے پرنس آف ڈھمپ اور افندی کے درمیان فون پر ہونے والی گفتگو کی ٹیپ، اسی سے معلوم ہوا ہے۔ راجر نے کہا، ٹیپ تمہارے پاس موجود ہے؟ ولسن نے پوچھا۔ یس باس، میں آپ کو سنواتا ہوں، راجر نے کہا، اور پھر اس نے بٹن دبا کر ٹیپ کو ریوائنڈ کیا اور پھر اس کا بٹن پریس کر کے ریسیور کو ٹیپ ریکارڈر کے قریب رکھ دیا۔ ٹیپ چلتی رہی اور راجر خاموش بیٹھا گفتگو کو دوبارہ سنتا رہا۔ جب ٹیپ ختم ہو گئی تو راجر نے ریسیور اٹھا لیا اور ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ آپ نے سن لی ہے ٹیپ باس؟ راجر نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اس گفتگو سے واقعی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب یہ لوگ یہاں نہیں آئیں گے۔ اوکے، یہ اچھی خبر ہے، ولسن نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، راجر نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں کنگ سے بات کر لیتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، باس، اب آپ دارالحکومت واپس آ رہے ہیں نا؟ راجر نے پوچھا۔ نہیں، فی الحال میں یہاں انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں، ولسن نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، راجر نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر راجر نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، جیسے اس کے کاندھوں سے بھی کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو، کیونکہ اس نے اپنے طور پر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں جو معلومات حاصل کی تھیں، ان معلومات نے اسے حقیقتاً بے حد خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن اب اس اطلاع نے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس ان کے خلاف مشن پر کام نہیں کر رہی، اس کا بوجھ اتار دیا تھا۔ کندی کے واپس جانے اور افندی سے فون پر بات ہو جانے کے باوجود عمران اپنے ساتھیوں سمیت تقریباً 2 گھنٹے تک وہیں ایئرپورٹ پر ہی رہا۔ انہوں نے ایئرپورٹ کے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر نہ صرف کھانا کھایا بلکہ کافی وغیرہ پی کر یہ 2 گھنٹے گزارے۔ وہ اس دوران ٹائیگر نے یہاں اس انداز میں وقت گزارنے کی کئی بار وجہ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے ہر بار اسے ٹال دیا۔ جوزف اور جوانا دونوں خاموش تھے، کیونکہ عمران نے انہیں کنگ یا ریڈ فلیگ کے بارے میں کسی قسم کی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ آؤ اب چلیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا، تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بل بما
ٹپ چونکہ وہ پہلے ہی ادا کر چکے تھے، اس لیے وہ اطمینان سے چلتے ہوئے ریسٹورانٹ سے باہر آئے اور پھر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اسکائپر کالونی۔ عمران نے ٹیکسی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ ٹائیگر جوزف اور جوانا کے درمیان پھنس کر اکبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لیکن اسکائپر کالونی کا سن کر ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا تھا، کیونکہ اسے یہ تو معلوم تھا کہ اسکائپر کالونی میں ہی افندی کی وہ کوٹھی ہے جہاں وہ پہلے جانا چاہتے تھے، لیکن جس کے بارے میں اطلاع دینے پر کہ اسے کنگ کے آدمیوں نے گھیر رکھا ہے، عمران نے وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ لیکن اب عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو اسی اسکائپر کالونی چلنے کا ہی کہا تھا، اور یہی بات ٹائیگر کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے وہ ٹیکسی میں ٹیکسی ڈرائیور کی وجہ سے اس بارے میں کچھ کہہ نہ سکتا تھا۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد تقریباً نصف گھنٹے کے سفر کے بعد ٹیکسی ایک نو تعمیر کالونی میں داخل ہوئی۔ یہاں کوئی ہوٹل ہے؟ وہاں اتار دے، عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا۔ رہائشی ہوٹل تو نہیں ہے جناب، البتہ کھانا کھلانے والے ہوٹل موجود ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میرا مطلب بھی کھانے سے ہی تھا، عمران نے جواب دیا۔ تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے ٹیکسی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے لے جا کر روک دی تو عمران اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر آیا۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دی تو ٹیکسی ڈرائیور نے سلام کر کے ٹیکسی آگے بڑھا دی، اور عمران اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل کے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال تقریباً خالی ہی تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا اور اس نے ویٹر کو ہاٹ کافی لانے کا کہہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہاٹ کافی سرو کر دی گئی۔ ٹائیگر، تم اور جوزف کافی پینے کے بعد کوٹھی نمبر 8A کو جا کر چیک کرو گے کہ کیا اس کی نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ تم خود کسی کی نظروں میں نہ آؤ، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہارا طویل سانس بتا رہا ہے کہ تم اب تک اس چکر میں الجھے ہوئے ہو کہ ہم اسکائپر کالونی کیوں آئے ہیں۔ جوزف، تمہارا کیا خیال ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پہلے ٹائیگر اور پھر جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، اب اس سے زیادہ محفوظ جگہ پورے دارالحکومت میں اور کوئی نہیں ہو سکتی، جوزف نے مختصر سا جواب دیا تو ٹائیگر انتہائی حیرت بھرے انداز میں جوزف کی طرف دیکھنے لگا، اور جوانا اس کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹائیگر، تم بھی میری طرح جوزف کو صرف ماسٹر کے حکم کا غلام سمجھتے ہو، اس لیے تمہیں جوزف کے جواب پر حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے بھی یہ غلط فہمی تھی، لیکن اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ماسٹر نے اپنے ذہن کا ڈپلیکیٹ جوزف کے سر میں ڈال رکھا ہے۔ البتہ جوزف کو بولنے سے منع کر دیا گیا ہے، جوانا نے کہا تو اس بار عمران جوانا کی بات پر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے الٹ بات کر دی ہے جوانا، جوزف کے دماغ کی ڈپلیکیٹ میرے سر میں ہے، اوریجنل جوزف کے پاس ہے، عمران نے کہا تو اس بار جوانا کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی ہنس پڑا۔ البتہ جوزف اسی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ پھر کافی پینے کے بعد ٹائیگر اور جوزف اٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ماسٹر، اس کنگ سے پوچھ گچھ کا کام آپ میرے ذمہ لگا دیں، جوانا نے کہا۔ اس سے تم کیا پوچھ گچھ کرو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی کہ وہ کون سی پارٹی ہے جس نے اسے ہمارے خلاف ہائر کیا ہے، جوانا نے جواب دیا۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اس پارٹی کا نام ریڈ فلیگ ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو اس پارٹی کا نام ہے ماسٹر، میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس نے کنگ کو ہائر کیا ہوگا، جوانا نے جواب دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ اس آدمی کے بارے میں وہ سب کچھ کنگ جانتا ہوگا جو ہم جاننا چاہتے ہیں؟ ایسی تنظیموں کے لوگ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، عمران نے کہا، لیکن کنگ جیسے آدمی لازماً اس کی دونوں شخصیتوں سے واقف ہوں گے، جوانا نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر اور جوزف واپس آ گئے۔ ہم نے چیکنگ کر لی ہے باس، وہاں کوئی نگرانی نہیں ہو رہی، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے آؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر بل ادا کر کے وہ ریسٹورانٹ سے نکلے اور اپنی مطلوبہ کوٹھی کی طرف
بڑھتے چلے گئے۔ تم سب ایک ایک کر کے آؤ گے، پہلے میں اکیلا جاؤں گا، عمران نے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو عمران سڑک کراس کر کے تیزی سے کوٹھی کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا، جبکہ اس کے ساتھی اسی طرح چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے ستون پر موجود کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد درمیانی پھاٹک کھلا اور ایک مصری آدمی باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ پرنس آف ٹھمپ، تمہارا نام یعقوب ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، مگر وہ تو، یعقوب نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعقوب، نگرانی ختم ہو چکی ہے اور اب اس کوٹھی سے زیادہ ہمارے لیے کوئی اور جگہ محفوظ نہیں ہے۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو مخصوص انداز میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ یعقوب کو ایک طرف ہٹا کر اندر داخل ہو گیا۔ لیکن جناب، کنگ بہت خطرناک آدمی ہے، اسے اگر اطلاع مل گئی تو وہ باس افندی کو بھی ہلاک کرا سکتا ہے۔ وہ حد درجہ ظالم اور سفاک آدمی ہے جناب، یعقوب نے احتجاج کرنے جیسے انداز میں کہا۔ تم فکر مت کرو، وہ نقلی کنگ ہوگا، میں اصلی پرنس ہوں، عمران نے کہا۔ اسی لمحے جوانا اندر داخل ہوا تو یعقوب جوانا کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات تھے۔ شاید جوانا کے دیو جیسے اور انتہائی سڈول اور طاقتور جسم نے اسے حیران کر دیا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد جب جوزف اندر داخل ہوا تو اس کے چہرے پر مزید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ دیکھا تم نے، اگر یہ دونوں چاہیں تو کنگ کے سر پر صرف انگلی مار کر سوراخ کر سکتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، نہ تمہیں کچھ ہوگا اور نہ تمہارے باس افندی کو، عمران نے کہا۔ تو یعقوب نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اس کے بعد ٹائیگر بھی اندر آ گیا۔ پھاٹک بند کر دو یعقوب، عمران نے یعقوب سے کہا۔ تو یعقوب خاموشی سے آگے بڑھا اور اس نے پھاٹک بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب سٹنگ روم میں پہنچ گئے۔ یہاں میرے پاس بیٹھو یعقوب، میں نے تم سے چند باتیں کرنی ہیں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو یعقوب خاموشی سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم سب چیکنگ کرتے رہو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ سب خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ تم افندی کے پاس کتنے عرصے سے ہو؟ عمران نے یعقوب سے پوچھا۔ گزشتہ 18 سالوں سے جناب، یعقوب نے جواب دیا۔ کبھی کنگ کے کلب گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، کئی بار گیا ہوں، یعقوب نے جواب دیا۔ کنگ کو بھی دیکھا ہے تم نے؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، 2 بار دیکھا ہے، کیونکہ باس افندی کا پیغام پہنچانا تھا، یعقوب نے جواب دیا۔ کیا حلیہ ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ تو یعقوب نے اسے حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ کنگ وہاں مستقل طور پر رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کہا تو یہی جاتا ہے، یعقوب نے جواب دیا، اور پھر عمران نے اس سے پوری تفصیل سے کنگ کے آفس اور وہاں تک پہنچنے کے بارے میں تفصیلات معلوم کر لی۔ میرا خیال ہے کہ آپ سپر کلب میں اس کنگ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اچانک یعقوب نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ غلطی نہ کیجیے گا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وہ ہے جو نظر آتا ہے، ورنہ وہاں ہر جگہ پراسرار آنکھیں ہر اجنبی کو دیکھتی رہتی ہیں۔ کنگ کی اجازت کے بغیر کنگ تک پہنچنا ناممکن ہے، یعقوب نے کہا۔ کیا وہ کسی سے نہیں ملتا؟ عمران نے کہا۔ وہ ضرور ملتا ہے، لیکن اپنی مرضی سے، ورنہ وہ چاہے تو مصر کے وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار کر دے۔ وہ انتہائی طاقتور آدمی ہے، یعقوب نے کہا۔ سپر کلب کا اصل مالک تو پولیس کمشنر ہے، کیا نام ہے اس کا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ویسے پولیس کمشنر کو کبھی سپر کلب میں نہیں دیکھا گیا، یعقوب نے جواب دیا۔ اوکے، اب تم مجھے بتاؤ کہ اسلحہ وغیرہ کہاں ہے اور کاریں کہاں ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یعقوب اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کے حکم پر ٹائیگر نے ایک بڑی سی لیموزین کار گیراج سے نکال کر پورچ میں لا کھڑی کی، اور پھر اسلحہ وغیرہ ان سب نے اپنی جیبوں میں بھر لیا۔ آپ وہاں اس کار پر نہ جائیں، وہاں اسے پہچان لیا جائے گا اور پھر باس افندی پر عذاب ٹوٹ پڑے گا، یعقوب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹائیگر، اسے ہاف آف کر دو، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے یعقوب کے ساتھ کھڑے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ تو ٹائیگر کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور دوسرے لمحے یعقوب چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا ہی تھا کہ ٹائیگر کی لات گھومی، اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا یعقوب دوسری ضرب کھا کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔
اسے اندر لے جاؤ اور کسی رسی سے باندھ دو اور منہ میں رومال ڈال دو، ورنہ یہ افندی کو فون کر دے گا اور افندی پریشان ہو جائے گا۔ عمران نے کہا تو اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماسٹر یعقوب نے کیا بتایا ہے اس کنگ کے بارے میں؟ کار کے کوٹھی سے باہر نکلتے ہی عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے جوانا نے کہا۔ اس کے مطابق تو کنگ تک اس کی مرضی کے بغیر پہنچنا ناممکن ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ جوانا نے کہا۔ میں نے بہرحال کنگ سے پوچھ گچھ کرنی ہے، لیکن یہ بات بھی سن لو کہ میں نہیں چاہتا کہ وہاں بے دریغ قتل و غارت کی جائے، کیونکہ اس طرح ہم اپنے مشن کی بجائے دیگر مسائل میں پھنس جائیں گے۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن باس، وہ کنگ کیسے ملے گا؟ اس بار ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کنگ پرنس آف ڈھم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا وہ آپ کو جانتا ہے باس؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا۔ جانتا ہوتا تو ایئرپورٹ پر استقبال کرنے آ جاتا، عمران نے جواب دیا، اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا کر رہ گیا۔ عمران چونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھا ہوا تھا، اس لیے وہ کار کو مختلف سڑکوں سے گزارنے کے بعد اس سڑک پر لے آیا جس پر سپر کلب موجود تھا۔ وہ رہائش گاہ سے روانگی سے پہلے مقامی نقشے کو اچھی طرح چیک کر چکا تھا، اور وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آیا تھا، لیکن سپر کلب کا نام پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا۔